سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی 50 راتیں گزری تھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نقطۂ وجود بطن مادر میں مستقر ہوا تھا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور دوڑی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوئیں کہ حضور آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عن قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ کے ارشاد فرمانے سے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خصوصی مدت حمل صرف 6 ماہ گزار کر نور نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان سن 4 ہجری و مقام مدینہ منورہ بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا اور یہ نام خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سید، شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے حسین علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی انہیں مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقے پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو تیسرے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تجھے یہ کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بال اور پر جل گئے ہیں اور اس تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بال اور پر اسی طرح واپس آ گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد شکر کرتا ہوا خوشی کے ساتھ
اپنی اصلی منزل تیسرے آسمان پر جا پہنچا اور پہلے کی طرح 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ جناب ام الفضل کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام حسین کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں بچوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، یہ بتلا گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے ام الفضل وہ مجھے اس کی قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ واقعہ فاطمہ علیہ السلام سے کوئی نہ بتلائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی۔ خدا نے جو شرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ ان حضرات کا ذکر عبادت اور ان کی محبت عبادت۔ یہ حضرات اگر پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم نماز میں سوار ہو جائیں تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ نونہال رسالت پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم نماز میں سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جب کوئی منع کرنا چاہتا تھا تو آپ اشارے سے روک دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں اس وقت تک مشغول ذکر رہا کرتے تھے جب تک بچے آپ کی پشت سے خود نہ اتر آئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، خدایا میں انہیں دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کبھی ارشاد ہوتا تھا، اے دنیا والو اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے بچوں سے بھی محبت کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والو بس مختصر یا سمجھ لو کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں سیر آسمانی کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باب جنت پر سونے کے حروف میں لکھا ہوا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی کنیز ہیں، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان کے بغض رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ امام حسین علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے اور امام حسن علیہ السلام کے بھائی تھے، اور انہی حضرات کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک کے آخری فرد ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ آخری تک رہنے والے اور ہر دور سے گزرنے والے کے لیے اختصاص صفات حسنہ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہو کر آغوش مادر میں رہے، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی پرورش و پرداخت میں رہتے ہوئے کسب صفات کرتے رہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بابا مولا علی علیہ السلام کے شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے سر پر ذمہ داری عائد ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے تعلیمات الہیہ اور صفات حسنہ سے بہرور کیا۔ 28 صفر 51 ہجری کو جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام صفات حسنہ کے واحد مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں جملہ صفات حسنہ موجود تھے، اور آپ کے طرز حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن علیہ السلام کا کردار نمایاں تھا، اور آپ نے جو کچھ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو جناب زینب نے فرمایا تھا کہ اے خامس آل ابا، آج تمہاری جدائی کے تصور میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت انس بن حارث جو صحابی رسول اور اصحاب صفہ میں سے تھے،
بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور وہ ان کو پیار کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند حسین اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ دیکھو تم میں سے اس وقت تک جو بھی موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل راوی اور چشمدید گواہ انس بن حارث جو کہ اس وقت موجود تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں آپ کے تمام جانثاروں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فطرس فرشتے نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین علیہ السلام سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریہ کیا کر، اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں پر ہبہ کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز روتا رہے گا۔ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر سلام ہو۔